الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اور ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تحفے کے طور پر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زین الشہور لشہر رمضان وزین الکتاب بالقرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام مہینوں کو رمضان کے مہینے کی وجہ سے ایک مزین کر دیا اور تمام کتابوں کو قرآن کریم کی وجہ سے مزین کیا۔ یعنی محدثین لکھتے ہیں اللہ تعالی نے باقی مہینوں کو عزت دی رمضان کی وجہ سے اور اللہ تعالی نے تمام کتابوں کو عزت دی قرآن کریم کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ جاء رمضان فتح ابواب الجنان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت شیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالی نے جب رمضان کا یہ مہینہ دیا تو رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور یوں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمتاً، اس کے پہلے 10 دن وہ رحمت ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً، اس کے درمیانے دن وہ مغفرت ہیں، وَآخِرُهُ نَجَاةً مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اب ایک مسلمان جب رمضان کا مہینہ پاتا ہے، رمضان کا مہینہ اس کے لیے رحمت بھی لاتا ہے
رمضان کا مہینہ اس کے لیے مغفرت بھی لاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کے لیے جہنم سے نجات بھی لاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکرم رمضان فقد اکرم سبحانہ، جس نے رمضان کا احترام کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کا احترام کرتے ہیں۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، جیسے ایک بندہ رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے، بقیہ 11 مہینے اس ہی قسم کے گزرتے ہیں، یعنی آدمی جتنا رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دیتے ہیں۔ پھر رمضان کی فضیلت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل رمضان علی سائر الشہور کفضل اللہ علی خلقہ، کہ رمضان کو باقی مہینوں پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جتنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر ہے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رمضان کے مہینے کے ساتھ کچھ مسائل شروع ہو گئے۔ ایک بندہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن رات میں 1000 کے قریب آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کے اس مہینے میں ایک مسلمان عبادت کرتا ہے، دن رات میں اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس بندے کا ثواب حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کی نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اب جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، رمضان کے مہینے میں 2-3 قسم کے مسائل مسلمان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ سحری کا ہے، ایک مسئلہ افطاری کا ہے، ایک مسئلہ تراویح کا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ایک مسلمان کو یوں بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں سحری بڑی برکت والا عمل ہے، اگر کہ چند کھجوریں کھا کر ہی کیوں نہ ہو۔ اب سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں سحری کا وقت صبح کی اذان تک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت جب تک سحری میں دیر کرتی رہے گی اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی تو یہ خیر پر قائم رہے گی۔ اب سحری کا وقت شروع ہوا تو ایک مسلمان کو بتایا گیا یہ اس امت کی فضیلت ہے، پہلی امتوں کو یہ نعمت نہیں دی گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دے کر بتایا گیا یہ ایک برکت والی چیز ہے۔ اب سحری ختم ہونے کا وقت صبح کی اذان تک ہوتا ہے۔ ایک آدمی سحری میں اتنی دیر کر دیتا ہے کہ اذان بھی مل رہی ہوتی ہے اور وہ سحری بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں اگر اذان کے دوران ایک آدمی سحری کھا رہا
اس آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس پر لازم ہے کہ دوبارہ روزہ رکھے۔ اسی طرح افطاری، ایک آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن شام کے وقت کیا ہوتا ہے، صرف 1-2 منٹ کے لیے روزہ جلدی افطار کر دیتا ہے۔ مسجدوں کے اندر اذان دینے والے بقیہ 11 مہینے انہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر آدمی جلدی اذان دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ میری اذان کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ اب جب ایک مسلمان بے وقت اذان دیتا ہے اور لوگ اس کی اذان سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، تو جتنے لوگوں کا روزہ خراب ہوتا ہے، سب کے روزے کا ذمہ دار یہ اذان والا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا رواج ہے، بس گھروں میں نہ ٹائم دیکھتے ہیں، نہ ہی وقت میں احتیاط کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہی کسی مسجد سے اذان شروع ہوتی ہے، لوگ دڑا دڑ روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اب 1-2 منٹ کے لیے سارے دن کا روزہ خراب کر لیتے ہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں ایک مسلمان کو چاہیے وہ سحری کے وقت میں اور افطار کے وقت میں احتیاط کرے۔ پھر جب رات کو عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ اب ایک مسلمان سوال پوچھتا ہے، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو تراویح پڑھی جاتی تھی وہ 20 تھی یا 8 تھی؟ پھر صحابہ کرام کے دور میں کتنی تھی؟ تو کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بار تراویح پڑھی گئی 20 رکعت تراویح پڑھی گئی، 20 سے کم نبی علیہ السلام نے کبھی تراویح نہیں پڑھی۔ آج ہم جس دور کے اندر اکٹھے ہیں، فتنوں کا دور ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے نبی علیہ السلام نے 8 رکعت تراویح پڑھی۔ حدیث کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی ہو۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینے میں سحری کے وقت 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کے پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، کل 11 رکعت ہو جاتی تھی۔ آج جب رمضان شروع ہوا، شیطان تو باندھ دیے گئے، لیکن شیطان کا کام کرنے والا ایک انسان مسجد میں آ گیا، لوگوں کے عقائد اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنی بار تراویح پڑھی گئی وہ 20 رکعت پڑھی گئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی جتنی بار تراویح آئی، سارے صحابہ اکرام اور مسلمانوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں ایک امام کے پیچھے سارے صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ آج ایک مسلمان مسئلہ سنتا ہے، اگر مسئلے میں آسانی مل جاتی ہے تو پھر وہ مسلمان نہ اپنا عقیدہ دیکھتا ہے، نہ اپنا مطلب دیکھتا ہے، نہ اپنا ایمان دیکھتا ہے۔
ہم سے ایک آدمی اگر سوال پوچھتا ہے آپ 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں، تو ہم اسے بتاتے ہیں ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں مسائل بتائے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھ کر بتائے ہیں، دین میں تحقیق کر کے بتائے ہیں کہ صحابہ کرام کی ساری جماعت 20 رکعت تراویح پڑھتی رہے۔ اب ایک مسلمان کو بتایا گیا 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک آدمی سوال اٹھاتا ہے یہ کام جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوا، اسے بتایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا عمل بھی سنت ہے اور میرے خلفاء کا عمل بھی سنت ہے۔ حضرت عمر نے جب سارے صحابہ کو سارے مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا، 20 رکعت تراویح پڑھی، تو یہ سنت بن گیا اس امت کے لیے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب یہ رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے مہینے میں ایسے لوگوں سے بچے جو اس کی عبادات کے اندر وساوس ڈالتا ہو۔ اس وجہ سے جب عبادت میں شک پڑ جاتا ہے پھر عبادت میں وہ مزہ بھی نہیں رہتا، پھر عبادت میں وہ نورانیت بھی نہیں رہتی۔ تو اگر ایک آدمی آج کے دور میں ہمیں بتائے کہ رکعت 8 پڑھنی ہے تراویح کی، تو ہم اسے بتائیں گے حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی تراویح کا لفظ آتا ہے 20 ہی کا لفظ آتا ہے، کہیں 8 کا لفظ نہیں آتا۔ جہاں 8 کی بات آتی ہے وہاں پورے سال کی بات چلتی ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان گمراہ ہونے سے بھی بچے گا، اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق بھی اسے ملے گی۔ اب جب رمضان آیا تو رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، سحری کے وقت میں اذان سے 5 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے تاکہ روزہ خراب نہ ہو، اور جب مغرب کا وقت ہو اپنی مسجد کی اذان کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے کہ سارے دن کی مشکلات اٹھانے کے بعد 1-2 منٹ کے لیے روزہ خراب نہ ہو۔ اور جب رات تراویح کا وقت آئے تو 20 رکعت پڑھنی ہے تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ تراویح پڑھنا بھی سنت تھا، تراویح میں قرآن سننا بھی سنت تھا، تو ہم تو سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔